بی بی نے کیا فرمایا؟ اذ الخلائق، اس وقت کی بات ہے یہ جب کہ پروردگار عالم کی تمام مخلوقات اذ الخلائق بستر الاحاویل مسونہ و بنہایت العدم مقرونہ. کس وقت کی بات ہے جب میرے بابا کو یہ مقام دیا پروردگار نے؟ اذ الخلائق، جتنی بھی پروردگار کی مخلوقات تھی، میں نے کل بتایا الخلائق جتنی بھی مخلوقات تھی، بنہایت العدم مقرونہ، وہ عدم کے، یہاں فلسفے کے لحاظ سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک بڑا عجیب پیچیدہ مسئلہ ہے. عدم یعنی کیا مطلب؟ کچھ نہیں. عدم کی گہرائی یہاں کم ہے، یہاں عدم کی گہرائی زیادہ ہے. یہاں عدم بہت شدید ہے، یہاں عدم کمتر شدید ہے. عدم ہے، کچھ نہیں ہے. بی بی فرمانی وَبِنِّہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَہ، یعنی عدم کے پیچھے چھپے ہوئے نہیں تھے، بلکہ عدم کی آخری حدوں پر تمام کی تمام مخلوقات تھی. کسی مخلوقات نے شمہ اور شائبہ نہیں تھا وجود کا. خلائق مخلوقات الہی چھپی ہوئی تھی عدم کے پردے میں. جب میرے بابا کو 3 درجے خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے، عدم کے پردوں میں تمام مخلوقات چھپی ہوئی تھی. یعنی جنت عدم کے پردے میں تھی، جہنم عدم کے پردے میں تھی، عرش عدم کے پردے میں تھا، لوح عدم کے پردے میں تھی، کرسی عدم کے پردے میں تھی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، سدرۃ المنتہا، یہ تمام کے تمام عدم کے پردے میں تھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسان وہ تمام کے تمام عدم کے پردے میں تھے. جب ان کی ذات پر وجود کا ذرہ برابر عطر بھی نہیں لگا تھا، اس وقت میرے بابا پدر بزرگوار کو پروردگار عالم نے سما ہو قبل ان یجتبلہ واختارہ قبل ان یستنجبہ واصطفاہ قبل ان یبتعثہ. میرے بابا کو اس سے پہلے کہ نبی بنا کر مبعوث کرتا پروردگار نے برگزیدہ مقام دے دیا تھا. کہاں وہ کہ جو ابھی عدم کی گہرائیوں میں دفن ہے، اور کہاں وہ جو علم الہی میں برگزیدہ ہو چکا ہے. یعنی یہاں سے ایک اور بحث کھلتی ہے پروردگار عالم کے علم کی. خوب توجہ کیجئے گا. پروردگار عالم کو علم تھا کہ نہیں تھا کہ میں عیسیٰ کو فلاں وقت پہ پیدا کروں گا؟ تھا. جب رسول خدا کو پروردگار نے وہاں آدم کی خلقت سے، زمین و آسمان کی خلقت سے 14,000 برس پہلے بہار کی روایت کے مطابق معصوم فرماتے ہیں کہ خلق کیا تھا، خدا کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا عیسیٰ فلاں سن میں پیدا ہوں گے، موسیٰ فلاں سن میں پیدا ہوں گے، جنت کو فلاں وقت بناؤں گا؟ یہ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ علم تھا. پروردگار کے پاس علم تھا لیکن اس نے بنایا نہیں تھا. بی بی کہہ رہی ہیں اگر یہ بات نکالی جا سکے کہ اگر عدم کے درجات کو تم سمجھو تو یہ عدم کے آخری درجے پر تھے تمام کی تمام مخلوقات، یعنی صرف عدم میں نہیں تھے، بنہایت العدم مقرونہ. یعنی پروردگار عالم نے، اب میں انسانی سطح پر بات کروں کہ دیکھیے لفظ غلط ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں. یعنی پروردگار عالم نے ارادہ تو کیا شمہ برابر شائبہ بھی نہیں تھا پروردگار کی ذات میں کہ ابھی ان کو خلق کروں گا. جانتا تھا لیکن ارادہ شمہ برابر، ذرہ برابر بھی ارادہ اس کے وجود میں نہیں آیا تھا. عام زبان میں گفتگو کر رہا ہوں میں، ورنہ ارادہ کیا ہے، مراد کیا ہے، جو علماء نے بحثیں کی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے آپ. تو اس وقت رسول خدا کو 3 مقام عطا کر دیے تھے. وہ بستر الاحاویل مسونہ، اور ہولناک ترین عدم کے پردوں میں پروردگار نے ان کو حفاظت سے رکھا ہوا تھا. تو اب جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، اور وہ روایت بہار الانوار کی کہ جس میں فرمایا مولا نے کہ پروردگار عالم نے عرش کو رسول خدا کے نور سے بنایا، تمام ملائکہ کو علی ابن ابی طالب کے نور سے بنایا، جنت جہنم اس کے عذاب کو، اس کی نعمتوں کو جناب سیدہ امام حسن امام حسین کے نور کے ذریعے بنایا. اب یہ روایت، اب کوئی میرا سننے والا کہ مولانا یہ اس میں پریکٹیکل کیا بات ہے؟ تو کوئی پریکٹیکل بات نہیں، یہ ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے جناب سیدہ کی. عمل کی بات تو کل کر دی میں نے جو توحید کے حوالے سے. اب یہاں پر ایک جملہ ہے، پروردگار عالم نے سما ہو، اختارہ ہو، واصطفیٰ ہو.
مصطفیٰ کیا، اختیار کیا، نام رکھا، اس سے پہلے کہ نبی بنا کر بھیجتا. شہزادی فرما رہی ہیں. پھر توجہ دلاؤں آپ کی، شہزادی کا جسم مطہر اس وقت درد اور رنج اور الم میں ہے، باپ کے چھن جانے کا غم ہے، یتیمی کا داغ ہے رسول خدا کی، جناب امیر کے حق کے غصب ہونے کا رنج اور قلق ہے. اور یہ تینوں دکھ ایسے کہ ان میں سے کوئی بھی دکھ، کسی بھی دکھ کو دیکھیں اپنی جگہ پر محسن کی شہادت کا سلسلہ ہے. اور اس کے باوجود بی بی کس انداز سے خطبہ دے رہی ہیں، ایک ایک لفظ کا چناؤ اس عجیب انداز سے ہے کہ علماء کو خطبے کی تشریح اور تفسیر لکھنے پر یہ خطبہ مجبور کر رہا ہے، اور آج تک علماء اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں. الا انفاذا لمقادیر حتمہ. خدا نے کیوں رسول خدا کو یہ کام کیا؟ تاکہ نافذ کر سکے، جو میں نے ہیلمٹ والی مثال دی تھی ذہن میں رکھیے گا، نافذ کر سکے اپنے حتمی قوانین کی تمام مقداروں کو. جو قانون جس مقدار کے ساتھ اجرا ہونا ہے پروردگار اس کو نافذ کر سکے. ترجمہ سن لیا آپ نے؟ ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے، قرآن میں کوئی ایک مثال ہے پروردگار عالم کی کہ وہ کسی اپنی ایک مخصوص مقدار کو نافذ کر کے رہے گا؟ ایک مثال ہے قرآن میں، ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، ایک آیت آئی ہے کہ وہ کیا آیت ہے؟ عجیب جملہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو جو رسول خدا دین لے کر آئے ہیں یہ ہر دین پر غالب آ سکے. یعنی انتہائی سیدھے سادے لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اور ظاہر سی بات ہے مجھے مشکل الفاظ نہ آتے ہیں میں. تو اس دین کو جو رسول خدا لے کر آئے ہر دین پر غالب کرے گا. یہ مقادیر حتم میں سے آ گیا قرآن کے مطابق یا نہیں آیا؟ خدا کہہ رہا ہے میرا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ میں ہر دین کو شکست دوں گا، اور جو نبی کریم دین لے کر آئیں گے اس کو میں فتح دوں گا. تو یہ ایک حتمی پروردگار کا ارادہ سامنے آ گیا یا نہیں آ گیا کہ خدا یہ چاہتا ہے یہ کر کے رہوں گا. دوسرا ارادہ کیا ہے خدا کا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے خدا کے نور کو بجھائیں. خدا کی قسم آیت کا یہی حصہ ان دشمنوں کی حماقت پر دلالت کے لیے کافی ہے کہ اے دیوانوں، اے احمقوں، بے وقوفوں، نور ہے خدا کا، پھوکے ہیں تمہارے ہونٹوں کی اور لبوں کی، تمہارے لبوں کی اوقات کے نور خدا کے مقابلے میں. واللہ متم لنورہ، اور خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو حضور یہ جو دین خدا غالب آئے گا ہر دین پر، یہ جو خدا کا نور تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پروردگار کا ایک کلمہ ہے جو صدق اور عدل کے ساتھ تمام ہو کر رہے گا. یہ جو قرآن میں آیت آئی چوتھی حتمی مقدار کی مثال کہ وہ اشرقت الارض بنور ربہا، ایک وقت وہ آئے گا جب زمین پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. ان تینوں آیتوں کے ذیل میں لکھا گیا کہ اس سے مراد حضرت حجت کا ظہور ہے. جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے، جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو پروردگار اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا وجود حضرت حجت کے ذریعے. جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو خدا حضرت حجت امام زمانہ کے ذریعے دین رسول خدا کو ہر دین پر غالب کر کے رہے گا. جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو پروردگار کی مشیت اور مقدار اور ارادے کو نافذ کر کے رہے گا. تو اب آپ سمجھے کہ بی بی کی نگاہ جب یہ فرما رہی ہے میرے بابا کو خلق اس لیے کیا کہ امامت کا سلسلہ چلے اور چل کر میرے 10ویں بیٹے مہدی پر جا کر رکے. پروردگار کی اہم ترین مشیت یہ ہے کہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. یعنی وجود حضرت حجت اس خطبے کی روشنی میں پروردگار عالم کا وہ ارادہ ہے کہ جس کی جانب بی بی اشارہ کر رہی ہے. عجیب انداز لمقادیر حتم ہی، عجیب انداز سے بی بی نے اس جملے کو بیان فرمایا. اور میں جو کل بات میرے ایک دوست نے محترم سننے والے نے کہا کہ جوش کا جو آپ نے شعر پڑھا وہ ذرا سا انہوں نے ایک حوصلہ افزائی کی اور ان کو اچھا لگا. تو بات یہ ہے کہ میں پھر کیونکہ دیکھیے جوش سے میں مدد اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک بات کہ مولانا یہ پریکٹیکل بات کیا ہوئی. اچھا 14,000 سال پہلے پیدا کیا تھا تو پھر ہم کیا کریں اور کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہے،
عمل میں کیا ہوگا؟ بات ابھی عمل کی ہو ہی نہیں رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ شخصیتیں کہ جو 6 ارب انسانوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں، کل اگر 8 ارب ہو جائے انسانوں کی آبادی، 8 ارب لوگوں کی شخصیت کی تربیت کی ذمہ دار ہیں وہ شخصیتیں کہ جب کوئی انسان ان کے پاس آئے اور وہ اس کی طرف نگاہ ڈالے بغیر بتا دیں کہ تم فلاں کام کرو تاکہ جہنم سے بچ سکو، تم فلاں کام کرو تاکہ جنت کی طرف آ سکو، تم اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، تم نماز کی ذرا کثرت کو بڑھا دو، تم استغفار زیادہ کرو، تم پڑوسی کی مدد کرو، ہر ایک کو نسخہ اس کی روح کی گہرائیوں میں موجود غلاظتوں کو دیکھ کر بتائیں. تو یہ میرا سوال ہے کہ پروردگار ان کو میری اور آپ کی طرح پیدا کرے گا اور خلق کرے گا؟ ان کی خلقت کئی ہزار برس پہلے ہونی چاہیے، نور الہی ان کی ذات میں ہو کہ جب یہ کسی انسان کی طرف نگاہ ڈالے تو اپنی آنکھوں کے ذریعے نہ دیکھے، نور الہی کے ذریعے دیکھے، اور وہ نور الہی کے ذریعے اس طرح سے دیکھے کہ اس میں کسی خطا اور غلطی کا امکان نہ ہو. تو پھر یہاں سے بات آئی تھی موجد اور مفکر کی کہ مفکر کیا کرتا ہے؟ وہ سوچ کے ذریعے اپنی انسانوں کے سامنے ان کی روحانی الجھنوں کی سلجھن کو پیش کرتا ہے. یہ وہ شخص نہیں جس نے ہوائی جہاز بنا لیا، یہ وہ شخص نہیں جس نے چاند گاڑی بنائی، یہ وہ نہیں ہے جس نے ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کرنا سکھا دیا. میں نے کل بھی کہا بھائی میں سائنسدانوں کی، ڈاکٹروں کی برائی نہیں کر رہا. یہ وہ شخص نہیں جس نے کمپیوٹر بنایا، یہ جس نے کمپیوٹر بنایا، ہوائی جہاز بنایا، فیکس کی مشین بنائی، موبائل، جتنی بھی جدید ایجاداتیں بنائی تو اس نے بنائی. یہ بتائیے جب اس کے اندر کوئی الجھن ہوگی، جب اس کو حسد کینہ بغض مارے ڈال رہا ہوگا، جب اس کو تکبر پریشان کرے گا، جب اس کو معاشرے میں کسی قسم کی توہین اور کسی اور قسم کی روحانی بیماری لاحق ہو جائے گی. بنایا تو ہے اس نے جہاز لیکن دل اس کا بیمار ہے، تو اس کو کون صحیح کرے گا؟ اس کو نہ وہ ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے کہ جو ٹرانسپلانٹ کرتا ہے، نہ چاند گاڑی بنانے والا شخص صحیح کر سکتا ہے، سیٹلائٹ بنانے والا انجینئر صحیح نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو وہ شخص صحیح کرے گا کہ جو روح کی گہرائیوں سے واقف ہو، روح کی بیماریوں سے واقف ہو. حضور انسان آج تک بہت سے جسمانی امراض کا علاج دریافت نہیں کر سکا. یہ وہ جسم ہے جو انسان کے سامنے ہے، جو پیتھولوجیکل لیب میں مائکروسکوپ کے نیچے دکھ جاتا ہے. انسان ناکام ہے کئی بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں. وہ روح جو دکھتی نہیں ہے مائکروسکوپ کے نیچے، اس کے لیے انسان خدا کس انسان کی تربیت کرے؟ اس انسان کی تربیت کرے گا کہ جس کو عرش الہی پر رکھے گا، اس کے صلب کا انتظام کرے گا، اس کے رحم کا انتظام کرے گا. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا. پھر یہ وہ شخص نہیں ہے جو دنیا میں آ کر سیکھے گا، یہ وہ شخص ہے کل کی روایت کے مطابق ہم نے جب تکبیر تحلیل تقدیس کہی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر یہ کہا. درود بھیجئے بی بی کے بارگاہ میں بے نواز. اب دیکھیے یہاں سے مسئلہ حل ہو رہا ہے اور جوش نے بہت خوبصورت انداز سے کیا. خدا ان کو جزائے خیر دے پنجتن کی بارگاہ سے اور سید الشہداء امیر المومنین کی بارگاہ میں جو انہوں نے قصیدے اور مرثیے لکھے، خدا ان کو جزائے خیر دے. کل جو میں نے پڑھا وہیں سے پڑھتا ہوں کہ یہاں سے بات واضح ہو جائے، کیونکہ سننے والوں میں ایک طبقہ یا ایک آدھ لوگ کوئی ایسے ہوں سننے والا کہ جس کے ذہن میں سوال ہو کہ آخر ان باتوں کا ماحصل کیا ہے، آخر ان باتوں کی تعویل بازگشت کس جانب ہے، ان باتوں کی تک کیا ہے؟ ایسی تھی خلقت ویسی تھی. آپ یہ بتائیے بشریت کے لیے کیا کیا؟ تو جب بشریت کی بات آئے گی، بشریت کو جوش جیسا مفکر 2 حصوں میں بانٹ رہا ہے. کہہ رہا ہے ایک ہے موجد، ایک ہے مفکر. موجد وہ جو ایجاد کرے، بلب ایجاد کیا، پنکھا ایجاد کیا. مفکر وہ جو سوچے، سوچ کر اپنے ذہن کی تگدوں کے ذریعے، اپنے ذہن کی کاوشوں کے ذریعے، اپنے ذہن کی مشقوں کے ذریعے بشر کے ذہن کو سیدھے رستے پر ڈالے، تاکہ بشر جوہری بم تو بنائے، ایٹمک بم بنائے، لیکن کردار ایسا ہو کہ انسانوں کے نقصان کے لیے کام نہ کرے. تو انسانیت کی معراج اس میں نہیں ہے کہ انسان نے بہت اچھی اچھی ایجادات کر لی. انسانیت کی معراج اس میں ہے کہ جو ایجادات آپ نے کی ہیں ان کو بشریت کی بھلائی کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات کو سیراب کرنے کے لیے. اگر آپ اپنی نفسانی خواہشات کو، میں اپنی نفسانی خواہشات کو سیراب کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خانہ خالی ہے انسان کی شخصیت میں،
وہ خانہ طلب کر رہا ہے کسی ایسے انسان کو کہ جو اس کی نفسانی اور شہوانی خواہشات کو عقل اور شعور کے مرحلے پر ڈالے. یہ کام ہے مفکر کا. کیا فرمایا؟ شکریہ کیوں کر ادا ہو اہل ایجادات کا. ایک دریا بہہ رہا ہے طرفہ مصنوعات کا، دن کی طرح جگمگا اٹھا ہے چہرہ رات کا، جس میں آہن میں دوا ہے خون موجودات کا. یوں انہوں نے جزو خاک اپنا پسینہ کر دیا، دھات کے آلات کو دانا و بینا کر دیا. دھات ہے موبائل، دھات ہے کیمرہ، مووی کیمرہ، اسٹل فوٹوگرافی کیمرہ، دھات ہے. دھات کے آلات کو دانا، سوچنے لگا. کمپیوٹر سوچ رہا ہے. کیا مطلب سوچ رہا ہے؟ دیکھو بھائی، جب بھی یہاں پہ دیوار سے کوئی کودے تم گھنٹی بجا دینا، دانا ہو گیا. جب یہاں پر ٹریفک کا رش زیادہ بڑھ جائے نا، اس سگنل میں آپ نے فیڈ کر دیا، جہاں پہ جیسی 100 گاڑیاں ہیں نا تم گرین ہو جانا. دانا کر دیا آپ نے بے جان بتی کو. دھات کے آلات کو دانا بینا کر دیا. کیمرے کی آنکھ وہ تمام چیزیں ضبط کر لیتی جو حتیٰ آپ کی آنکھ بھی نہیں دیکھ پاتی کبھی کبھی. دھات کے آلات کو دانا و بینا کر دیا. ایک درود بھیجیے تاکہ مجھے اگلا مصرع یاد آیا. دل کو لیکن سخت استعجاب ہے اے ہم نشی. بہت تعجب، لیکن یہ سب کیا انہوں نے، ایڈیسن، گرام بیل، مارکونی، پاسچر، پتہ نہیں کیا کیا کیا. دل کو لیکن سخت استعجاب ہے اے ہم نشی. اتنے احسانات کے باوصف یہ روشن جبیں، بن نہ پائے زیر سقف آسماں صدر زمین. اور تو اور آدمی کے حافظے تک میں نہیں. یہ شعر بڑا، تھوڑا سی اجازت دیجیے مجھے. فرمایا کہ انہوں نے اتنی ایجادات کی لیکن آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے اوپر یہ صدر مجلس میں نہیں بیٹھتے. یہ جو موجد ہیں ایڈیسن، گرام بیل، مارکونی اور پتہ نہیں کون کون، یہ صدر مجلس میں نہیں بٹھایا جاتا. ان کو ممبر پر نہیں بٹھایا جاتا. ان کو بشریت کی محفل میں سب سے اونچا مقام نہیں دیا جاتا. کہتے چلو اونچا مقام نہ دیتے، یاد تو رکھتے. فرماتے بن نہ پائے زیر سقف آسماں صدر زمین، اور تو اور آدمی کے حافظے تک میں نہیں. لیکن اس میں ایک پوشیدہ ہے رمز نفسیات. فرما رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تعجب کا جواب دے رہے ہیں کہ لیکن اس میں ایک پوشیدہ ہے رمز نفسیات. آدمی اس کو سمجھتا ہے. اس لفظ کو آپ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. آدمی اس کو سمجھتا ہے امیر کائنات. موڑ کر فکر و نظر کو گل ستانوں کی طرف، جو اڑاتا ہے بشر کو آسمانوں کی طرف. آپ نے ایٹم بم تو بنا لیا، آپ نے گاڑی بنا لی، آپ نے چاند گاڑی بنا لی، آپ نے موبائل بنا لیا. آپ کا ذہن آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، عالم غیب کی طرف جا رہا ہے، خدا کی معرفت حاصل ہو رہی ہے. آپ اس مبدا اور منتہا، مبدا اور معاد کو سمجھ رہے ہیں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے. اگر آپ نے بہت بڑی ایجاد تو کر لی، سیٹلائٹ بنا لیا، آپ نے مصنوعی سیارہ بنا لیا، آپ نے اتنی بڑی ہزاروں ٹن کی ٹیلیسکوپ بنا لی جو کائنات میں خلا میں گھوم رہی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کی آپ نے ٹیلیسکوپ بنا لی. لیکن آپ کہتے ہیں میں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، سب دنیا ڈھکوسلا ہے. یعنی ڈھکوسلے کے لیے آپ نے اربوں ڈالر خرچ کر لیے ستاروں اور سیاروں کے مطالعے کے لیے. تو آپ کسی جگہ پر نہیں بیٹھے. اچھا کیا انسان نے جو آپ کو بھلا دیا. آپ کی سوچ ہی اس قابل نہیں ہے کہ آپ مبدا و معاد کو سمجھ سکیں. فرمایا کہ عجیب جملہ ہے لیکن اس میں ایک پوشیدہ ہے رمز نفسیات. آدمی اس کو سمجھتا ہے امیر کائنات. موڑ کر فکر نظر کو گلستانوں کی طرف، جو اڑاتا ہے بشر کو آسمانوں کی طرف. آسمانوں کی طرف کون لے کر جا رہا ہے؟ آسمانوں کی طرف لے کر کیسے جایا جائے گا؟ میں نے آپ کے سامنے حضرت رضا کا وہ خطبہ پڑھا تھا کہ جس میں امام فرمانے 8ویں امام امامت کے بارے میں، امامت کو فرمانا ان الامامت بوار الکافرین وغیظ المنافقین. فرمائے زمام الدین وعز المسلمین. امامت نام ہے منافقوں کی تلملاہٹ کا اور امامت نام ہے کافروں کی تباہی کا. یعنی امامت انسان کو انسان کے چنگل سے آزاد کروا کر غیب کی جانب لے کر جاتی ہے. اگر آپ نے سمجھ لیا اور دل کو لیکن سخت استعجاب ہے ہمنشی، یہ بند بھی آپ کے ذہن میں. اب اگلا بند سنیے. فرماتے ہیں بخشتا ہے جو سخن سے. اب کون آدمی ہے جو اس قابل ہے کہ اسے حافظے میں رکھا جائے؟ کون آدمی ہے، کون انسان ہے ایسا جس کی چوکھٹ پر سجدہ کیا جائے؟ کون ہے
کہ جس کے انسان تلووں کو جا کر چومے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا؟ کون ہے کہ جس کے در کی خاک اپنی آنکھوں سے ملے؟ کون ہے کہ جس کی چوکھٹ پہ جا کے جبی سائی کرے؟ کون ہے جس کو انسان امیر کائنات کہے؟ کون ہے؟ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک. اور یہ مصرع بڑا عجیب ہے، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے یا بنتی ہے دھنک. حرف رشد کے کیا کہنے اور انگڑائی کا لفظ جو استعمال کیا ہے، یعنی یہ انسان وہ ہے کہ جو بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک. یہ جب گفتگو کرتا ہے نا تو قلوب کو، انسان کے دلوں کو نورانیت بخشتا ہے. اس نے کچھ ایجاد نہیں کیا، لیکن جب تم دنیا جہاں سے تھکے ہارے آتے ہو نا، الجھنوں میں کچلے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اضطراب کی حالت میں، خوف کی حالت میں، ایک دفعہ آتے ہو ابو الفضل عباس کے علم کے سامنے زیارت وارثہ پڑھتے ہو، 4 آنسو بہاتے ہو، بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک. یہ علم کی کیفیت ہے کہ آگے دل ٹھہر جاتا ہے. ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھی، اپنے امام کو یاد کیا، زیارت وارث پڑھی، اپنے امام کو یاد کیا، نماز جعفر طیار پڑھی، اپنے امام سے توسل کیا، اپنے امام کے آگے درخواستوں کو رکھا. مشکل حل ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے. مشکلیں دنیا میں ان کی بھی حل نہیں ہو رہی، ساری مشکلیں آپ کی بھی حل نہیں ہو رہی، لیکن آپ کا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ قبر میں اپنے مردے کو بھی اتار رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیکھ گھبرائیو مت، یہ جو 12 آئیں گے نا تیرے پاس ملنے، یہ بڑے بہترین امام ہے. یعنی جب دنیا لرزہ برندام ہے تو آپ اپنے مردے کو 12، 5 اور 14 کے نظام کے سپرد کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ اسمع افہم، سن سمجھ. آپ کا مردہ بھی وہ ہے کہ جو ان ناموں کو سن کر سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. جس کے حرف بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک. اس کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ دل انسانوں کا چمکنے دمکنے لگتا ہے. جس کے حرف رشد یعنی ہدایت کی گفتگو، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی یا بنتی. اب مجھے خود شک ہے اس میں، اور میں نے کسی استاد سے پوچھا بھی نہیں کہ جو ادبیات کے استاد ہیں اس شعر میں، اس لیے شک کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں، بنتی ہے یا بنتی ہے. اگر کوئی ہے ادب کا ماہر یہاں پر تو میری رہنمائی فرمائے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا اس کا. جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی یا بنتی. اب جس کے حرف رشد کی یعنی جس کا حرف ہدایت جب انگڑائی لیتا ہے، انگڑائی کب لیتے ہیں آپ؟ جب تھکن اتارنی ہو. یعنی یہ جس کی جو معمولی سی گفتگو ہوتی ہے نا، عام سی گفتگو، وہ انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے. جس کے حرف رشد کی انگڑائی کیا بنتی ہے؟ دھنک. آسمان میں 7 رنگوں کی قوس و قزح اس کی ہدایت کے الفاظ کے ذریعے خلق ہوتی ہے. جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک. سینکڑوں ذی ہوش انسانوں کو وقت مرگ تک، ہر نفس آتی ہے اپنی سانس سے جس کی مہک. اور یہ تو اب معجزہ کر دیا، انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں. اب مجھے بچوں کے لیے اس کا معنی کرنے دیں، میرے بزرگ ہم عمر. انشراح صدر یعنی دل کو شادہ ہو جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے. بچوں کی مثال ہے، جب بچے اپنی پسند کی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں کہتے ہیں مولانا دل میں سکون آ گیا. اب وہ صحت کے ساتھ کیا ستیہ ناش کرتا ہے، برباد کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کولڈ ڈرنک پی، فلاں ڈرنک پی، ہم نے انرجی ڈرنک پی. انشراح صدر یعنی وہی بات جو بچے کہتے ہیں، سکون آ گیا دل میں، اطمینان آ گیا. تو فرمایا انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں. جب پاؤں میں مہندی لگائی جاتی تھی گرمیوں میں تو وہ ایک ٹھنڈک دیتی تھی. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ فکر، یعنی خوب توجہ، تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے، پھر میں دوبارہ خطبے پر آتا ہوں. جب انسان کی فکر چلتی ہے تو کچھ کسی قدم کے ذریعے چلتی ہے نا. فکر کو چلنے کے لیے قدم چاہیے، فکر کو چلنے کے لیے پیر اور پاؤں چاہیے. آپ کو چلنے کے لیے پیر چاہیے، گاڑی کو چلنے کے لیے پہیے چاہیے، راکٹ کو خلا میں اسپیس میں جانے کے لیے فیول چاہیے، ایکشن اور ری ایکشن کا قانون، اور جلے اور اوپر جائے. ہر چیز کو چلنے کے لیے اس کی ذات سے متناسب پیر چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کا سگنل آنا بند ہو گئے، آپ کہیں گے بھائی سگنلز کے جو پیر تھے وہ کٹ گئے. کیا مطلب؟ جو بوسٹر تھا، وہ جو اینٹینا تھا، اس کی بجلی چلی گئی. ہر چیز کے پیر اس کے حساب سے ہوتے ہیں. تو انسانی فکر کو چلنے کے لیے پیر چاہیے.
فرماتے ہیں کہ جو انسانی فکر کے پیر ہوتے ہیں نا، جب اس میں لگاؤ گے تم مہندی تو تمہارے ذہن تک ٹھنڈک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ فرماتے ہیں انشراح صدر کی، یعنی سینہ تمہارا کشادہ ہو جائے گا جب تمہاری فکر چلے گی کس کی مدد سے؟ انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں۔ یعنی یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو سمجھنے والا کوئی شخص ہو کہ چھاؤں میں بیٹھنا، گرمیوں میں مہندی لگانا، سر میں مہندی لگا کر بیٹھنا ٹھنڈک کی خاطر، انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں۔ حضور میں سڑک سے کوڑا جمع کرتا ہوں یا میں ہوائی جہاز اڑاتا ہوں، پریشانی اگر دل میں آ گئی تو کروڑوں روپیہ جو میرے اکاؤنٹ میں مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جو دل کا اضطراب ہے یہ میری ذات میں ہے یا نہیں ہے؟ میں سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہوں لیکن میرے دل میں اضطراب نہیں ہے، لیکن میں ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوں، کروڑوں روپے میں مہینے کے سال کے کما رہا ہوں لیکن میرے دل میں اضطراب ہے۔ تو اب زندگی کو اضطراب سے بچنا چاہیے، زندگی کو گھٹن سے نکلنا ہے، تو بتاؤ نا کسی ایسے آدمی کا پتہ کہ جو موڑ کر فکر و نظر کو گلستانوں کی طرف، جو اڑاتا ہے بشر کو آسمانوں کی طرف، بتاؤ کسی ایسے شخص کا پتہ کہ انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں؟ بتاؤ نا ہم کو کسی ایسے فرد کا پتہ کہ جس کی گفتگو کے ذریعے ہماری فکر کے پیر اس کی گفتگو کے ذریعے مہندی لگائیں جس کی ٹھنڈک ہمارے شعور کی باطن تک پہنچے اور ہم اس کی نگاہ کی چھاؤں میں جب جا کر بیٹھیں تو تمام غم و غصے اور الجھنوں کو بھول جائیں۔ آپ نے سیٹلائٹ ایجاد کر لیا، بہت بڑے انجینئر ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ایک سماج کو آپ الجھن سے نکال سکیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ بات ہو رہی ہے جناب سیدہ کے خطبوں میں ان ہستیوں کی کہ جو فکر و نظر کے ذریعے انسان کو الجھن سے نکالتے ہیں، جو اضطراب سے نکالتے ہیں، جو غم سے نکالتے ہیں، جو غم و غصے اور اندوہ اور حزن و ملال سے نکالتے ہیں۔ جناب سیدہ ان ہستیوں کی بات کر رہی ہیں۔ جب ایسی ہستیوں کو خدا دنیا میں بھیجے گا تو وہ کسی معمولی ماں کے بطن مطہر سے پیدا نہیں کرے گا، کسی معمولی باپ کے صلب سے پیدا نہیں کرے گا، بلکہ کس سے پیدا کرے گا؟ جو میں نے پہلے دن آپ کے سامنے جملہ کہا تھا، اذ افسد کرامت اللہ الی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ پروردگار عالم کی کرامت کہاں پر آ کر رکی، کہاں پر آ کر ٹھہری؟ نہج البلاغہ جناب امیر المومنین افضل کرامت اللہ الی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی کرامت خدا چلتے ہوئے آئی اور کرامت خدا کا آخری نقطہ، ڈیسٹینیشن، منزل گاہ وجود ختمی مرتبت تھی۔ یعنی وجود ختمی مرتبت کو آپ یہ مت کہیے کہ جناب آمنہ کی آغوش میں 17 ربیع الاول کو ایک بچہ آیا، بلکہ یہ کہیے کہ کرامت الہی کی معراج آغوش آمنہ میں اتری۔ یہ نہج البلاغہ کی ختمی مرتبت ہے، یہ نہج البلاغہ کے رسول ہیں، یہ نہج البلاغہ کے محمد مصطفیٰ ہیں۔ خطبے میں جناب سیدہ جس رسالت کی بات کر رہی ہیں وہ ہے، اس رسول کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر کہ جو نجس پانی بھی پی لیتا ہے، ہر مشروب بھی پی لیتا ہے، نعوذ باللہ مردار بھی کھاتا ہے، جس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں پتا، جو کبھی نماز بھی قضا کر دیتا ہے، جو فلاں کام بھی کرتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں دیکھیے، ہم نہیں لکھا نا، ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس رسول کی بات نہیں کر رہے، ہم اس رسول کی بات کر رہے ہیں کہ جو پہلی وحی آنے سے پہلے اخلاق کا مرقع اور مرصع تھا۔ اس رسول کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ کہیں سے نہیں ملے گا، یا جناب سیدہ کونین کے خطبے میں ملے گا، یا مولا کائنات کی نہج البلاغہ میں ملے گا، یا چھٹے امام کے خطبے میں ملے گا جہاں پر رسالت کے بارے میں گفتگو کی، یا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے میں ملے گا جہاں پر آپ نے نبوت کے بارے میں گفتگو کی، یا اگر دیکھنا اس خطبے کی رسول خدا کی شخصیت کی پرچھائی کو امام رضا کے خطبے میں ملے گا جہاں پر آپ امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گھر کی بات گھر والوں سے پوچھئے۔ نعرہ صلوات۔ اب بی بی مسجد میں تشریف لائی ہیں اور ایک دوبارہ صلوات بھیجیے بی بی کی بارگاہ میں۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جان لو اے لوگوں، سمجھ لو، جان لو، علم حاصل کر لو
سادہ سا ترجمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، ابنت نبیکم و خاتم انبیاء اللہ، کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو تمہارا نبی تھا اور اللہ کے رسولوں کی رسالت اس پر ختم ہوئی. اور فرمایا اقولھا عودا علی بدء، یہ جو میں بات کر رہی ہوں اول و آخر میری یہی بات ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں جو آخری نبی تھا اور تمہارا بھی نبی تھا. ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، فرمایا دیکھو جو میں بات کہہ رہی ہوں اس میں کوئی چیز نادرست نہیں ہے، اور جو میں کام کروں گی نا، جو کام کر رہی ہوں وہ کام لغو نہیں ہے، عبث نہیں ہے، غلط نہیں ہے، کام بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے، کھیل کے لیے لہو و لعب کے لیے نہیں ہے. اچھا یہ جملہ بی بی نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ. پردہ لگ چکا ہے مسجد میں، اور جناب سیدہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کی خواتین کے حصار میں تشریف لائی ہیں، مکمل عجیب طرح کا برقع ملبوس کیا ہے جسم مطہر پر کہ تطأ ذیولھا، جو چادر جناب سیدہ کی زمین پر گھسٹ رہی ہے. سب کو پتہ ہے فاطمہ ہے، تو بی بی نے کیوں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اس کی مثال سمجھنی ہے نا آپ کو، کم از کم میں تو اسی ذریعے سمجھا. اب کسی کے پاس بہتر طریقہ ہے تو مجھے بالکل بتائے کہ مثال یہی ہے کہ رسول خدا ممبر پہ تشریف فرمائے، جناب سید الشہداء آئے، آپ ممبر سے اترے، حسین کو اٹھایا، آغوش پہ رکھا، کہا مسجد میں اصحاب بیٹھے، کا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے پہچان لو. یا رسول اللہ تو یہ تو روز حسین آتے ہوں گے مسجد کے صحن میں آپ کے پاس، آپ آغوش میں کبھی کندھے پہ دیکھتے ہیں لوگ، تو یہ کیا فلسفہ تھا ھذا حسین فاعرفوہ؟ دیکھو خبردار یہ میری آغوش میں بیٹھا ہے، جان لو اس کی خاطر خطبہ چھوڑا، اس کو گود میں لے کر دوبارہ ممبر پر آیا، اس کو پہچان لو، یعنی میں اس کی پہچان کروا رہا ہوں. یعنی بی بی گویا کہ فرما رہی، اب یہ میرے اپنے الفاظ خطبے کے نہیں ہیں، میں اپنی ٹوٹی پھوٹی تفسیر یا تشریح کا یہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. الفاظ بی بی کے ہیں، ظاہر سی بات ہے معصوم کے کلمات جب غیر معصوم بتائے گا اپنی پوری نادانی اور کم مائگی اور بے بذاتی کے ساتھ، تو آخری کوشش ہے. بہرحال فرمایا دیکھو وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. یعنی کیا مطلب فاطمہ ہوں؟ جو میں کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں کہہ رہی، عبث اور لغو کام نہیں کر رہی، اور جو میں گفتگو کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں ہے، نہ میرا کام غلط ہے عبث ہے، اور نہ میری گفتگو غلط ہے. اقولھا عودا علی بدء، پلٹ کر جاؤں اپنی بات پر، شروع کروں آغاز اختتام اول آخر میری ایک بات ہے. یعنی بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ فرما رہی ہیں دیکھو میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے دروازے کی حرمت کے بارے میں رسول خدا نے حدیث بیان کی تھی. میں وہی فاطمہ ہوں جس کی اذیت کو اپنی اذیت کہا تھا. میں وہی فاطمہ ہوں جس کی اذیت کو خدا کی اذیت کہا تھا. میں وہی فاطمہ ہوں جس کے غضب کو خدا کا غضب کہا تھا، جس کی رضایت کو خدا کی رضایت کہا تھا. جو ٹائٹل تھا، عنوان تھا، تمام کی تمام احادیث میں میرے بابا نے کہا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. اگر تب بھی کوئی نہیں سمجھ رہا کہ میں کون سی فاطمہ ہوں تو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. میں وہی فاطمہ ہوں جس کے دروازے کے آگے میرے بابا پدر گرامی اپنی نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے. یعنی میرا دروازہ قبلہ گاہ رسول خدا ہے. اب اگر اس دروازے کی کوئی توہین کرے، رسول خدا کی حدیث ہے کہ لعنت ہو اس پر جو جناب سیدہ کے دروازے کی توہین کرے. حدیث ہے یہ رسول خدا کی حدیث ہے، جملہ ہے نبی کریم کا. توہین کرے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. الیاذ باللہ، گزرے کوئی مسجد میں سیدہ کے گھر کا دروازہ، غصے میں کینے میں ایک ٹھوکر مارے پیر کی، تو اب اس سے آگے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدہ اس کے ساتھ درستی کے ساتھ بات کرے، تلخی سے بات کرے یا نہ کرے، حسن حسین کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، جناب امیر کی توہین کرے یا نہ کرے. دروازے پر ٹھوکر ماری، توہین کے ساتھ بات ختم ہو گئی، سیدہ تک بات جائے گی نہیں. یہ ہے در سیدہ. وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ وَأَبِي محمد، میرا بابا محمد مصطفیٰ ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں. اور پھر اس کے بعد بی بی نے ایک عجیب آیت پڑھی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میں ابھی جو پچھلا اشرہ پڑھا تھا اس میں یہ آیت تھی، مورد گفتگو تھی. فرمایا کہ تم میں سے، خدا فرما رہا ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول آیا تھا جو میرا بابا تھا، میرا پدر بزرگوار تھا.
کیا تھی اس کی خصوصیت؟ حریص علیکم. حریص علیکم، میں نے جو موارد استعمالات دیکھے ہیں حدیث میں، 8ویں امام کی، مولا کائنات کی، قرآن کے جو استعمالات دیکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان جتن کر لے، کوشش کر لے، جتنا بھی اس کا دل چاہے، اس وقت کہا جاتا ہے حرص کے معنوں میں. یعنی حبیب، یہ جو پروردگار عالم نے رسول بھیجا حریص علیکم، اس نے تمہاری ہدایت کے لیے ہر جتن کر لیا. یعنی اس کو اتنی لالچ ہے تمہاری ہدایت کی کہ اس نے کوئی جتن چھوڑا نہیں ہے، ہر دقیقہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں رکھا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور یہ مومنین کے ساتھ بہت ہی رحمت اور رافت اور رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر چیزیں مشکلات آتی ہیں وہ میرے بابا پر بڑی شاخ ہیں. اور پھر فرمائے دیکھو فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، اگر تم پہچان گئے ہو اور تم نسبت دو میرے بابا کو، تجدہو ابی دون نسائکم وَأَخَبْنِ عَمِّ دون رجالکم. دیکھو میرے بابا کا رشتہ دو ہی لحاظ سے ہو سکتا ہے، یا مدینے کے مردوں سے رشتہ ہوگا یا مدینے کی خواتین سے رشتہ ہوگا. تو دیکھو جان لو، تم اگر میرے بابا کو اگر دیکھنا چاہو تو مردوں میں صرف میرا شوہر میرے بابا کا بھائی تھا، تم میں سے کوئی بھی میرے بابا کا بھائی نہیں ہے. اور خواتین میں اگر دیکھنا چاہو تو صرف اور صرف واحد میں وہ ہستی ہوں کہ جو اپنے بابا کی بیٹی تھی. خوب توجہ کیجیے گا، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو بی بی فرما رہی ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ بی بی نے آگے چل کر ایک جملہ کہا ہے، کیا تم نے نبی کا یہ قول نہیں سنا؟ المرء یحفظ فی ولدہ، کہ انسان کی شخصیت اس کی اولاد میں محفوظ رہ جاتی ہے. ایک عام انسان جب دنیا سے جائے تو اس کی شخصیت اس کی اولاد میں محفوظ رہ جاتی ہے. یہ بتاؤ کہ اس بیٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ جس کے ہر فعل کی ذمہ داری میرے بابا نے لی. اگر تم رسول کے وجود کی خوشبو کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم رسول کے وجود کی خصوصیات کو، پرچھائی کو نہیں، آثار کو نہیں، ملتی جلتی عادتوں کو نہیں، یہ نہیں کہ فاطمہ رسول کی کتنی بہترین بیٹی ہے، خلف صالح ہے جو ہم اپنے بچوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، نہیں. یہاں پر بات ہے اگر تم ہو بہو رسول کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ کے وجود کے ذریعے رسول کو ڈھونڈو. یہ مسجد میں فاطمہ نہیں آئی ہے، یہ مسجد میں رسول خدا فاطمہ کے نور کے ساتھ مجسم ہو کر تشریف لائے. روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری روح کا نام ہے. جس کی اذیت رسول خدا کی اذیت، جس کی خوشی رسول خدا کی خوشی، جس کو کہے ام ابیہا، جس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائے، جس کے ہاتھ کو چومے، جس کے گلے کے نیچے بوسہ لے. کہا یا رسول اللہ بہت کثرت سے بوسے دیتے ہیں فاطمہ کے. کہا فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. رسول اگر چاہیں حکم دیں جبرائیل جنت کے پھل لے کر آئیں، رسول جنت کے پھلوں کو سونگے، جنت کی خوشبو کو یاد کر لیں. لیکن رسول چاہتے ہیں جنت کی خوشبو اگر چاہیے تو وجود فاطمہ کے ذریعے مجھے چاہیے. بوسہ دے رہے ہیں فاطمہ کا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجسم رسول اس وقت مسجد میں ہے. خلف صالح مت کہیے فاطمہ کو، ہوں بہو رسول کی تصویر کہیے. کہا کہ اگر تم کہو گے تم میں سے کسی مرد کا بھائی نہیں ہے مگر اخ ابن عمی، میرے چچا زاد بھائی، یعنی مولا کائنات اشارہ یعنی شوہر میرے، ان کے بھائی ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ جو فدق کا مقدمہ ہم تمہارے سامنے لے کر آئے ہیں، ایک طرف تو میں ہوں جو رسول اس وقت موجود ہیں فاطمہ کی نورانیت کے وسیلے سے، اور اگر میرے شوہر کی بات کرو تو اخ ابن عمی، میرے شوہر بھائی ہے رسول خدا کا. یہ کیا مطلب؟ قرآن کا فیصلہ انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. تو جتنا ایمان کا درجہ آپ کا ہوگا اتنا آپ اس چیز کو درک کر سکیں گے کہ میں مومنین کا بھائی ہوں، اور آپ اس کے مطابق اس کی خدمت کریں گے، حاجتوں کو پورا کریں گے. رسول خدا نے علی ابن ابی طالب نے درخواست نہیں کی، علی ابن ابی طالب نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی بننا چاہتا ہوں. رسول خدا کے پاس جب مولا کائنات گئے، یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تواخ بینی وبین احد، یا رسول اللہ آپ نے سب کے درمیان تو بھائی چارہ قائم کر دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا علی میں نے تمہیں اپنے لیے رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی قرار دیا. یعنی انما المؤمنون اخوہ، ہر صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کا بھائی ہے. اب مجھے بتائیے رسول خدا نے علی کو اپنے لیے کیوں رکھا؟ کیونکہ نگاہ رسالت ڈھونڈ رہی تھی کہ جس سطح پر میرا ایمان ہے کوئی تو ویسے ایمان والا ملے کہ میں جس کو اپنا بھائی بناؤں. لہذا
اگر تم میرے شوہر کی بات کو ٹھکراؤ گے تو رسول کے بھائی کی بات کو ٹھکرایا. میرے شوہر کی بات کو ٹھکرانے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایمان کی بات کو نہیں، اس ایمان کو جو عین رسول خدا کا ایمان ہے اس کو ٹھکرایا. اگر میرے شوہر کی بات کو ٹھکراؤ گے تو لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کل ایمان کی بات کو ٹھکرایا. اگر میری بات کو ٹھکراؤ گے تو یاد رکھو میں رسول کی وہ بیٹی ہوں. جا کر حدیثوں کو یاد کرو کہ میری منزلت میرے بابا رسول خدا کی نگاہ میں کیا تھی. مجھ سے تم مطالبہ کرو گواہوں کے لانے کا، تم مجھ سے مطالبہ کرو مجھے عام مسلمانوں کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرو. خوب توجہ کیجئے گا، پیسے والا آئے، غریب آئے، امیر آئے، عدالت میں برابر کا برتاؤ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ بھائی جب تک دعویٰ ثابت نہ ہو سب برابر ہیں. یہ ملزم ہے، وہ استغاثہ ہے، وہ مدعی ہے، یہ سب چیزیں تو یہ برابر کی بات ہے، سب سے ان کی بات سنیں گے، فیصلہ دیں گے. لیکن اگر پروردگار عالم کسی کے بارے میں کہہ دے کہ کبھی اس سے کوئی غلط کام سرزد نہیں ہو سکتا، یہ قاضی کو حکم کیوں دیا گیا سب سے برابر کا برتاؤ کرو؟ کیونکہ قاضی کو نہیں پتا کون گناہ گار ہے کون خطا کار ہے. بھائی میرے دربار میں آ رہے ہو، میری عدالت میں آ رہے ہو، سب برابر سے بیٹھو. لیکن اگر قاضی ایک عام انسان ہے اور پروردگار عالم کہہ دے کہ دیکھو یہ انسان، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کی سماعت، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی سوچ، اس کی روح کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، کبھی یہ غلط کام کرنا تو درکنار، غلط کاموں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اب قاضی کو حق نہیں ہے کہ اس شخص کو وہاں پر کھڑا کرے جہاں عام ملزم کو، جہاں عام مدعی کو، جہاں پر عام استغاثہ کرنے والے کو. اب اس قاضی کو حق نہیں ہے کہ اس سے گواہ طلب کرے. گواہ طلب کرنا اس مدعی سے اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے. آپ اس مدعی کو نہیں ٹھکرا رہے، آپ آئے مباہلہ کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ اس مدعی کو نہیں ٹھکرا رہے، آپ آئے تطہیر کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ اس مدعی کو نہیں ٹھکرا رہے، آپ حدیث قصہ کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ اس مدعی کو نہیں ٹھکرا رہے، آپ رسول خدا کی احادیث کو ٹھکرا رہے ہیں. درود بھیجیے محمد عالم. پھر بی بی نے فرمایا فبلغ النذار فبلغ بالنذارۃ صادعا. رسول خدا نے اللہ کا خوف دلایا لوگوں کو، بہت جم کر خوف دلایا خدا کا، تبلیغ کی، ایک ایک چیز پہنچائی اور بڑے عجیب انداز سے پہنچائی. اور پھر فرمایا بی بی نے کہ دیکھو یجز الاصنام وینکت الحام. میرے بابا نے بتوں کو توڑا، عرب کے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنوں کو خم کیا، یعنی بتوں کو توڑ دیا میرے بابا نے، عرب کے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنوں کو خم کر دیا. اور یہاں تک کہ حتی تفر اللیل عن صبحی واسفر الحق عن محضہ، یہاں تک کہ جو کفر کی رات تھی اندھیری وہ ختم ہوئی اور ایمان کی نورانی صبح طلوع ہوئی. واسفر الحق عن محضہ، حق نے اپنے خالص مقام سے اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹایا. یہ بی بی کے جملے دیکھیے، عجیب جملے. اور پھر فرمایا کہ خرست شقاشق الشیطان، شیطان کے ہونٹ بند ہوئے. وَدْحَدَأَتْ فَوْرَةُ الْكُفْرِ، کفر جو تمام اپنی ریشہ دوانیوں اور سازشوں پر تھا، اس کی اچھل کود جو تمام کی تمام وہ تہوبالا کر رہا تھا ہر چیز کو، وہ تمام کی ہدایت وہ بجھ گئی. وَطَاهَ نَشِيزُ النِّفَاقِ، اور گھٹیا ترین جو منافق تھے وہ ہلاکت کی گود میں چلے گئے. عجیب جملات ہیں بی بی کے کہ کس طرح سے جناب سیدہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب میرے بابا نے دعوت دی تو یہ کام ہوا. فرمایا نطقا زعیم الدین، اور پھر جب میرے بابا نے دعوت کو پائے تکمیل تک پہنچایا تو جو دین کا سربراہ تھا، جو دین کا سردار تھا، جو دین کا سید تھا، پھر اس نے گفتگو شروع کی. جب دین کے سید و سردار رسول خدا نے گفتگو شروع کی تو جناب سیدہ نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ خرست شقاشق الشیطان، شیطان کے ہونٹ، شیطان گنگا ہو گیا. وہ ہدات فورت الکفر، یعنی ادھر سے رسول خدا نے گفتگو شروع کی، وہاں سے شیطان کے ہونٹ سی دیے گئے، کافروں کی زبانیں بند ہو گئی، کافر گونگے ہو گئے. تاہ نشیز النفاق، اور جو گھٹیا ترین منافق تھے وہ اپنی موت آپ مر گئے. وانحلت عقدۃ الکفر والشقاق، کفر اور اختلاف اور تفرقے کی جو گرہیں تھیں وہ تمام کی تمام کھول دی.
وَفُحْتُم بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، اور تمہارے منہ سے کلمہ طیبہ نکلا فی نفر من البیز الخماس، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو سب سے زیادہ خالص تھا۔ اب یہ کون سا گروہ تھا، یہ کتنا خالص تھا، بیوی نے یہاں پر یہ نہیں بتایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، تم لوگ کرتے کیا تھے جب میرے بابا نے یہ محنتیں کی تو تمہاری اوقات کیا تھی اور تم کس مرحلے پر تھے؟ خوب توجہ کیجئے گا، میرے بابا نے پوری محنت سے تبلیغ کی، یجز الاصنام وینکت الہام، سروں کو نیچے جھکا دیا، بتوں کو توڑ دیا، نطق زعیم الدین، دین کے سید و سردار نے گفتگو شروع کی، خرست شقاشق الشیطان، شیطان کے ہونٹ سی دیے گئے، حدات فورت الکفر، کفر کی پکار بالکل دب گئی، تاہا نشیز النفاق، منافق جو نفاق پھیلا رہے تھے وہ اپنے ٹھکانے پر ٹک کے اپنی اوقات اور اپنے لیول پر آ گئے، اور اس کے بعد انحلت عقدۃ الکفر والانشقاق، اختلاف، تفرقے اور کفر کی گرہیں کھول دی گئی۔ وَفُحْتُم بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، تم نے کلمہ اخلاص کا ورد کیا، تم نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، فی نفر من البیز الخماس، لیکن تم سب سے آگے نہیں تھے، ایک گروہ تھا جو تم سے کہیں زیادہ نورانی تھا، اس نے تم کو کلمہ اخلاص سکھایا، اور تمہاری اوقات کیا تھی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ اس حال میں تھا کہ تم جہنم کے دہانے پر واقع تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا نَبِيٌّ بِنَبِيِّهِ، اللہ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے نجات دی، اللہ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے جب نجات دی، تمہاری اوقات کیا تھی، تعبدون الاصنام وتستقسمون بالازلام، تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ خوب توجہ کیجئے گا، بی بی نے انسانی شخصیت کے ہر گوشے پر سے کفار کے پہلو پر سے پردہ ہٹایا ہے اور سمجھایا کہ تم کرتے کیا تھے۔ فرمایا تم بتوں کی پرستش کرتے تھے، تستقسمون بالازلام، تم جوئے کھیلتے تھے، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تاکلون القد، کہ تم مردہ جانور کی کھال کھاتے تھے، تم گدلا اور گندے جوہر کا پانی پیتے تھے، نحزت الطعام قبست الاجنان موت الاقدام، تمہاری حالت یہ تھی۔ اب اس پہ سنیے گا، یہ جو بی بی نے لفظ استعمال کیا، نحزت الطعام، طعام کہتے ہیں لالچی شخص کو، یعنی کوئی بھی شخص لالچی ہو وہ کسی کی طرف ہاتھ بڑھائے، بی بی نے فرمایا تمہاری اوقات یہ تھی، کوئی بھی شخص لالچ لے کر آتا تھا نا، ہاتھ بڑھا کر تمہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیتا تھا۔ موت الاقدام، تم قدموں میں کچلے جا رہے تھے، جوا کھیلتے تھے، تم قمار اور شرطیں لگاتے تھے، تمہاری اوقات یہ تھی، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ موت الاقدام، قدموں کے نیچے کچلے جا رہے تھے۔ تم کھانا کیا کھاتے تھے؟ جانوروں کی کھال کو سیخ پر کوئلے پر سیک کر کھاتے تھے، گندا جوہر کا پانی پیتے تھے۔ بی بی نے لفظ استعمال کیا، فرمایا مزغۃ الشارب، مزغۃ الشارب کا مطلب کیا ہے، یعنی کوئی جوہر ہے، تالاب ہے، وہ ہر پینے والے کے لیے آزاد ہے، یعنی ہر جانور اس میں منہ ڈال کر پیتا ہوا چلا جاتا ہے، تم اس سے پانی پیتے تھے، یہ ہے مزغۃ الشارب۔ نحزت الطعام، ہر لالچی تمہیں پکڑ لیتا تھا، اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا تھا، ہر شخص تمہیں اپنے قدموں تلے کچل دیتا تھا۔ قبضۃ العجلان، یعنی عجلان کہتے ہیں جلدی میں گزرتے ہوئے شخص کو، عجلان جو شخص جلدی میں ہے۔ قبضہ کہتے ہیں جب آگ جلائی جاتی ہے تو دو پتھروں کو رگڑا جاتا ہے تو دیر لگتی ہے نا، آپ کے پاس وقت اگر ہے تو آپ 15-20 منٹ تک رگڑتے رہیے، لیکن اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ اس سے آگ نہیں جلا سکتے۔ بی بی کہتی تمہاری اوقات یہ تھی کہ جو شخص جلدی میں بھی گزر رہا ہے نا تمہارے پاس سے، وہ بہت آسانی سے تمہارے درمیان آگ لگا کر جا سکتا تھا، جو تمہاری اوقات تھی۔ اور موت الاقدام، تم قدموں کے تلے کچلے جا رہے تھے۔ تخافون، کہ تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم ڈر رہے تھے، ان یتخطفکم الناس من حولکم، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ آ کر تمہیں اپنے پیروں سے کچل نہ دیں۔ فانقذکم منہا نبیہ، اللہ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے اس مرحلے سے بھی نجات دی۔ بعد اللتی واللتی بعد ان منیا ببہم الرجال وزؤمان العرب ومردت اہل الکتاب، اس کے بعد کہ جب پروردگار عالم کا نبی اس دنیا میں آیا اس نے تم کو نجات دی، اور نجات کس طرح سے دی؟ بعد ان منیا ببہم الرجال وزؤمان العرب ومردت اہل الکتاب، میرے بابا پیغمبر اکرم نے کس کے ساتھ جنگ کی؟ ببہم الرجال، بڑے بڑے بہادروں کے ساتھ، سورماؤں کے ساتھ جنگ کی۔ وزؤمان العرب، بڑے بڑے عرب کے بھیڑیوں کے ساتھ جنگ کی۔ مردت اہل الکتاب، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جنگ کی۔
یہ جنگ کی کس طرح سے جنگ کی؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کہ جب بھی یہ لوگ مشرکین کفار جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے اللہ اس آگ کو بجھاتا تھا۔ یہ کل گفتگو گزری لیکن کل میں نے پچھلا والا جملہ نہیں پڑھا تھا، اس جملے کو سنیے گا۔ رسول خدا کا سامنا کس سے ہوا؟ ببہم الرجال وزبان العرب ومردۃ اہل الکتاب، یہودیوں عیسائیوں سے رسول خدا کو لڑنا پڑا، عرب کے بڑے بڑے بھیڑیوں سے رسول خدا کو لڑنا پڑا، بڑے بڑے سورماؤں سے رسول خدا کو لڑنا پڑا، اور رسول خدا بعد ان منیا ببہم الرجال، رسول خدا کا آمنا سامنا ہوا، رسول خدا کامیاب آئے، رسول خدا نے شکست دی، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے جب بھی یہ مشرکین جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے اللہ اس آگ کو بجھاتا تھا۔ او فغرت فاغرت او قرن نجم الزلالت، جب بھی جنگ کی آگ بھڑکتی تھی، جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا تھا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا بجھاتا تھا۔ بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا کا سامنا ہوا۔ اب دیکھیے بی بی ان دونوں جملوں کی تفسیر کیا بیان فرما رہی ہیں؟ فرمایا جب بھی جنگ کی آگ کو کفار بھڑکاتے تھے، یہ عرب کے بڑے بڑے بھیڑیے، یہ بڑے بڑے سورما، یہ بڑے بڑے لشکر لے کر عیسائی اور یہودی آتے تھے، القا اخاہ علی فی لہواتہا، میرا بابا اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتا تھا، فلا ينكفئ الا ان يطأ بسماخ اخمصه، اور میرا شوہر اس وقت تک واپس نہیں آتا تھا جب تک کہ اپنے ہاتھ سے انگوٹھے سے فتنے کا سر کچل نہ دے، وَيُخْمِدْ لَهَبَهَا بِحَدِّ السَّيْفِ، اور جب تک اپنی تلوار کی دھار سے جنگ کی آگ کو بجھا نہ دے۔ یہ کس حال میں کرتا تھا علی؟ مجبوراً نہیں جاتا تھا، ڈر کے نہیں جاتا تھا۔ فرمایا مقدوداً دعوباً مشمراً فی ذات اللہ، قریباً من رسول اللہ، سیداً فی اولیاء اللہ، ناصحاً مجداً مقدوداً لم تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم۔ فضائل سنیے جناب سیدہ کی زبان سے، شوہر نامدار برادر رسول خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے، فرمایا یہ جو میرا بابا، فرمایا یہ جو میرا بابا اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتا تھا نا، بھائی نے کہہ دیا اب رسول ہے میں جاؤں، ظاہر سی بات ہے نہیں، بھائی جو جنگ کے شعلوں میں جھونکتا تھا نا تو بڑے بھائی کو پتا تھا کہ چھوٹے بھائی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک رہا ہوں، یہ پوری دل جمعی اخلاص اور خلوص کے ساتھ جائے گا۔ بی بی نے صفت کیا استعمال کی ہے جناب امیر کی؟ مقدوداً دعوباً، عجیب، جو مجداً قادحاً، یہ تمام کی تمام صفات وہ ہیں کہ جو اس انسان کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو پورے جذبے کے ساتھ کسی کام کو کام کرے اور کسی کام کو انجام دے۔ اور پھر فرمایا لم تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، میرے شوہر کو خدا کے سلسلے میں کوئی کام کرنے کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کا کبھی ڈر نہیں رہا۔ یعنی اگر علی بستر پر سو رہے ہیں تو گھبرائیں گے نہیں کہ بستر پر سو گیا کل لوگ کیا کہیں گے، علی بستر پر سو جاؤ، سو گئے۔ علی بدر میں کنویں سے بدر کے پانی لے آؤ، علی پانی لے آئے۔ علی احد میں آگے بڑھ کر حملہ کرو، علی نے حملہ کیا۔ علی تبوک کے موقع پر مدینے میں رہ جاؤ، علی مدینے میں رہ گئے۔ علی دیکھو فلاں کام کرو، علی نے کر دیا۔ کس طرح سے کیا؟ وہ شخص جو ہمیشہ بہادری کے کام انجام دے، جب اس سے یہ کہا جائے کہ اب تم مدینے میں رہ جاؤ تو وہ ڈرے گا، وہ پریشان ہوگا، لیکن کس انداز جو حکم دیا رسول خدا نے مولا کائنات نے انجام دیا۔ مقتوداً سیداً فی اولیاء اللہ قریباً من رسول اللہ، سب سے زیادہ میرا شوہر قریب تھا رسول خدا کے، تمام کے تمام جتنے بھی اولیاء الہی تھے ان سب کا سید و سردار اور آقا تھا میرا شوہر۔ یہ کس نے کیا؟ میرے بابا نے کفار کی گردن کو جھکایا، میرے بابا نے بتوں کو توڑا۔ تم گندا پانی پیتے تھے، گندا سڑا ہوا گوشت کھاتے تھے، گندے جوہر کا پانی پیتے تھے، ہر شخص تمہارے درمیان فتنہ پردازی کر کے چلا جاتا تھا۔ میرے بابا کے ذریعے خدا نے تم کو نجات دی، اور میرے بابا نے تمہاری نجات کے لیے کس کو چنا؟ میرے شوہر کو۔ تو میں نے کل جملہ کہا تھا نا، پھر دوبارہ دہراؤں، آپ کو اسلام کی تاریخ اگر ملے گی، دولت ہے خدیجہ کی، دسترخوان ہے رسول کے لیے ابو طالب کا، تلوار ہے علی کی، عفت اور پاکیزگی اور پاک دامنی ہے سیدہ کی، گردنیں کٹی ہیں حسن حسین کے بچوں کی۔ تو آپ کو اسلام کی داستان پنجتن کے گھرانے سے اگر کبھی کہیں شائبہ آئے کہ اسلام کے اوپر احسان کسی اور گھرانے کا ہے تو لعنت بھیج کر دوبارہ پنجتن کی طرف آئیے گا۔ کسی گھرانے کا کوئی احسان نہیں ہے اسلام پر سوائے اور سوائے یا خدیجہ کے نواسے نواسیوں کا ہے یا فاطمہ بنت اسد کے پوتے اور پوتیوں کا ہے۔ اسلام نام ہے فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب اور جناب رسول خدا اور جناب خدیجہ کے نواسے نواسوں اور پوتے پوتیوں کا۔
فرمایا ہم نے یہ کیا اور تمہاری کیا اوقات تھی, تم کیا کہتے تھے؟ وانتم فی بلہنیۃ من العیش وادعون فرحون, کہ تم لوگ بڑی سکون کی زندگی گزار رہے تھے, اچھے اچھے کھانے کھاتے تھے. وفی رفاہیۃ من العیش فکہون, رفاہ کی زندگی, ایک لیوش لائف گزار رہے تھے. شوہر میرا تلوار چلاتا تھا, زخم سے سر سے پاؤں تک چور چور ہو کر آتا تھا, خون میں ڈوبا ہوا گھر میں آتا تھا. یہ میں اپنے جملے کہہ رہا ہوں, بیوی کے جملے نہیں ہیں, لیکن میں اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے. نہ ہم نے کبھی مادی فائدہ اٹھایا علی بن ابی طالب کے وجود سے. یہ جو اسلام کا سب سے بڑا سپاہی ہے, ہمارے یہاں کوئی صوبیدار بھی ہو اگر فوج میں اور بہادری کے کارنامے دکھائے, اس کو سرکار زمین دیتی ہے, فنڈز دیتی ہے, بچوں کی اسکالرشپ ہوتی ہے. علی بن ابی طالب جب تلوار چلا کر آتے تھے بدر, خیبر, خندق, احد, حنین میں, تو گھر آنے سے پہلے مال غنیمت صدقہ دے دیتے تھے. علی بن ابی طالب گھر میں جو کی روٹی کے لیے بھی آٹا نہیں ہوتا تھا. حسن حسین کے حلقے پڑے ہوئے ہوتے تھے, کبھی کبھی روزے رکھے, فقراء کو, یتیموں کو, ناداروں کو, اسیروں کو اپنے گھر کی روٹی دے دی. دوسرا جو کا آٹا نہیں تھا کہ دوبارہ جناب سیدہ روٹی پکاتی. تو کبھی تم نے سوچا ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے تھے؟ یہ میرے الفاظ بی بی کے نہیں ہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی مرحلہ وہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. ہم اسلام سے کہتے کہ سب سے زیادہ سہولتیں ہم کو پہنچاؤ, کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ سہولتیں اسلام کو پہنچائیں گے. لیکن ہماری نظروں میں یہ چیزیں ہیں نہیں. میرا شوہر اور میں, میرے بیٹے دونوں, میری بیٹیاں صرف اور اگر دیکھتی ہیں تو رسول خدا کی مرضی کو دیکھتی ہیں. ہم چاہتے ہیں رسول خدا کی محبت میں جو کام وہ کر گزرے. لیکن میں تمہیں یعنی بی بی ان لوگوں کو ان کی اوقات بتا رہی ہیں کہ تم یہ کام کرتے تھے کہ تم عیاشی اور عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے. وفی رفاہیت من العیش فکہون, تم عیش اس زندگی میں تھے جو رفاہیت کی زندگی تھی, جو آسانی کی زندگی تھی, جو آسائش کی زندگی تھی. تتوقفون من الاخبار, تم بری خبروں کے ہمارے سلسلے میں منتظر تھے. تم چاہتے تھے کہ بری خبریں آئیں, کب علی کسی جنگ میں علی کو موت آ جائے, رسول کے دونوں ہاتھ گویا کے کٹ گئے. کب رسول کو دکھائیں کہ علی کسی طرح سے سر قلم ہو گیا علی کا. تم ہمارے بارے میں بری خبریں دیکھتے تھے. جنگ احد تھا, تمہارے دل کی دعا یہ تھی کہ رسول مر جائے. علی ابن ابی طالب پر 50 کی ٹولیوں نے حملہ کیا جنگ احد میں. میرا شوہر سر سے پاؤں تک خون میں شرابور تھا, لیکن رسول خدا کے دفاع کو نہیں چھوڑا. یہ ہماری منزلت ہے. سمجھو تم کہ کس بیوی کا, کس گھرانے کا حق غصب کر رہے ہو. وانتم فی رفاہیۃ من العیش فکہون تتوقفون من الاخبار تنکسون عند النزال وتفرون عند القتال. جب میدان جنگ میں اترنے کا موقع آتا تھا, جب گھمسان کا رن پڑتا تھا, تم دیکھتے تھے گھمسان کا رن پڑ گیا, تم میدان جنگ میں اترتے ہوئے گھبراتے تھے. اور اگر اتر جاتے, تمہارے اترنے کے بعد جنگ ہوتی تھی تو تفرون عن القتال, قتال سے, جنگ سے بھاگ جاتے تھے. تمہاری ویلیو یہ ہے کہ جنگ کی شدت کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے. اور کہاں میرا شوہر کہ جس کو رسول خدا جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتے تھے, فلا ينكفئ الا عجب ایتا بسماخ اخمسے. تو یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, تم نے کوئی کام نہیں کیا. یہ بی بی فرما کیوں رہی ہے؟ اس لیے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں باغ کی خاطر جھوٹ بولوں گی آ کر, تو ہمارے پاس اتنے موقع آئے تھے کہ ہم مال کو جمع کر سکتے تھے. خیبر, خندق, بدر, احد, حنین کس نے فتح کیا؟ 5 بڑی بڑی جنگیں میرے شوہر نے جتوائیں. جو مال غنیمت ملا ہم نے سارا کا سارا صدقے میں دے دیا. یہ باغ فتح جب میرے بابا نے 8 ہجری کو جناب سیدہ کو دیا رسول خدا نے, اس کے بعد آپ نے کبھی سنا تب بھی کہ سیدہ کے گھر میں بکرے کی رانیں بن رہی ہوں اور مکھن اور شہد کے گوشت کھایا جا رہا ہو اور گندم کی روٹی کھائی جا رہی ہو, چاول کھائے جا رہے ہو؟ چاول بہت مہنگی غذا تھی, کبھی سنا نہیں سنا. باغ فتح ملنے کے باوجود بھی فاقے ہوتے تھے. تو یہ باغ فتح کا پیسہ جاتا کہاں تھا؟ یہ بی بی اپنی ماں کی سنت پر چلتی ہے. ہجرت سے پہلے ماں کے ٹکڑوں پر مسلمان پلے, ہجرت کے بعد فتح ملنے کے بعد بیٹی کے ٹکڑوں پر مسلمان پلے. تم بری بری خبروں کے منتظر رہتے تھے اور تم جنگ کے وقت بھاگ جاتے تھے. جب میدان کارزہ گھمسان کا رن پڑتا تھا تب تم جنگ کے میدان میں اترتے ہوئے گھبراتے تھے. یہ تمہارا اور ہمارا یہ فاصلہ اتنا ہے. فلما اختار اللہ نبیہ
فرمایا کہ لیکن جب ایک وقت وہ آیا میرے بابا کو خدا نے اپنے پاس بلایا. کس چیز کو اختیار کیا؟ دار اصفیاء و مأوا اولیاء ہی، اپنے پاس بلایا اس مقام پر کہ جہاں پروردگار عالم اپنے خاص ترین بندوں کو رکھتا ہے. وہ اتم علیہ ما وعدہ، اور جو نبی کریم سے وعدے کیے تھے میرے پروردگار نے وہ پورے کیے. تو کیا ہوا جب میرے بابا چلے گئے؟ خوب توجہ کیجیے گا، بی بی نے بڑا زبردست کمپیریزن کیا ہے. جب میرے بابا نے سب گردنوں کو جھکا دیا، میرے شوہر نے اپنی تلوار کی دھار سے سب جنگوں کی آگ کو بجھا دیا. نطق زعیم الدین، دین کا سربراہ گفتگو کرنے لگا، شیطان کے ہونٹ چھل گئے، شیطان گونگا ہو گیا، گھٹیا ترین منافق اپنی موت مر گئے. لیکن اب بی بی آگے بڑھی، جب میرے بابا چلے گئے اطلع الشیطان رأسہ من مغرزہ، پھر شیطان نے اپنی پناہ گاہ سے اپنا سر اٹھایا. وَنَطَقَ کاظم الغاوین وَنَبَغَ خامل الاقلین وَحَدَرَ فَنِيقُ الْمُبْتَلِينَ. عجیب جملہ ہے، خوب سمجھیے گا. جناب سیدہ کیا تصویر دکھا رہی ہے. کتنے درود بھیجیے محمد. یعنی وہ شیطان جو گونگا ہو چکا تھا، جس کے ہونٹ سل چکے تھے، جیسے ہی رسول خدا گئے اطلع الشیطان رأسہ من مغرزہ، شیطان نے اپنی پناہ گاہ سے دوبارہ اپنا سر اٹھایا. اور پھر کیا کیا؟ پھر کیا یہ کہ نطق کاظم الغاوین ونبغ خامل الاقلین حضر فنیق المبتلین. سنیے اس بات کو، نطق کاظم الغاوین. کاظم کس کو کہتے ہیں؟ کاظم کہتے ہیں جو اپنے غصے کو دبا لے. غاوین کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کو کہتے ہیں. یعنی پھر وہ بھی بول اٹھا. جب میرے بابا چلے گئے نا، اپنی قبر میں رکھ دیا گیا میرے بابا کو، تو گفتگو کی اس نے جو میرے بابا کی زندگی کے دنوں میں اپنے غصے کو دبائے ہوئے تھا. اور یہ جو غصے کو دبائے ہوئے تھا نا، یہ ہدایت پر رہ کر غصے کو نہیں دبا رہا تھا، یہ گمراہ تھا، تل ملا رہا تھا کہ کسی طرح مصطفیٰ جائیں. یہ تل ملاہٹ تھی کس کی؟ تل ملاہٹ وہی تھی کہ جو امام رضا نے بتایا. امام نام ہے غیظ المنافقین. امام کو دیکھ کر منافق تل ملاتا رہتا ہے کہ نفاق میرے دل میں ہے. خوب توجہ کیجیے گا، امام رضا نے امام معصوم کو غیظ المنافقین کیوں کہا؟ منافق نام ہے اس کا جو دل میں کفر کو رکھے، زبان پر لا الہ الا اللہ کہے. منافق کی بیماری نفاق کی دل میں ہے. اہل بیت کی مودت آپ کے دل میں ہے. یعنی امام گویا کہ فرما رہے جب تک تمہارے دل میں مودت اہل بیت رہے گی تم منافق کا مقابلہ کر سکو گے. بغیر مودت اہل بیت کے منافق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا نطق کاظم الغاوین. جب میرے بابا چلے گئے تو اطلع شیطان رأسہ من مغرزہ، شیطان نے اپنی پناہ گاہ سے اپنے سر کو اٹھایا اور اپنی پناہ گاہ سے اپنے سر کو باہر نکال کر دیکھا. جب دیکھا نطقہ. کل تک کس کی حمایت تھی نیک لوگوں کے ساتھ؟ رسول خدا کی. رسول چلے گئے، اب شیطان آیا اپنی جماعت کے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے. اطلع شیطان رأسہ من مغرزہ نطق کاظم الغاوین. وہ شخص جو غصے کے عالم، وہ گمراہ شخص جو اپنے غصے کو رسول کی زندگی میں دبائے ہوئے تھا، وہ بھی بول پڑا. جب رسول خدا نے سب کے سروں کو جھکایا تھا نطق زعیم الدین، اس وقت دین کا سید و سردار بولا تھا. اب رسول چلے گئے نطق کاظم الغاوین، تو گمراہوں میں جو اپنے غصے کو دبا کر بیٹھا تھا وہ بول پڑا. اور پھر نبغ خامل الاقلین، وہ بھی اچھلنے لگا کہ جو پست اور گھٹیا لوگوں میں جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. جیب کتروں کا گروہ ہے، جیب کتروں کا گروہ ہوتا ہے، جیب کتروں کا گروہ ہے، ڈاکوؤں کا گروہ ہوتا ہے، حرام کام کرنے والوں کا گروہ ہوتا ہے بہت سارا. کوئی کچھ غلط کاروبار کر رہا ہے، کوئی تو ڈاکو کا گروہ ہے. ایک ڈاکو ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جیب کتروں کا گروہ ہے، جیب کتروں کے درمیان بھی اس کو کوئی عزت نہیں مل رہی. بی بی فرمایا نبغ خامل الاقلین. نبغ یعنی اچھل پڑا، وہ بھی کودنے لگا. اس نے بھی اپنے وجود کا اظہار کیا میں بھی ہوں. کون تھا؟ جس کو گھٹیا لوگوں میں جس کی کوئی اوقات نہیں تھی. وحضر فنیق المبتلین. باطل بات کرنے والوں کے بھی منہ چلنے لگے. عجیب جملہ کہا، استنہزکم، شیطان نے تمہیں اچھال کر کھڑا کرنا چاہا. فوجدکم ناہزین خفافا، شیطان نے دیکھا تم بہت آسانی سے کھڑے ہو گئے اور شیطان نے تمہیں پکارا
تو الفاکم لدعوتہ مستجبین، شیطان نے دیکھا تم نے بہت آسانی سے اس کی پکار پر لبیک کہہ دیا. یہ کب ہوا؟ والرسول لما یغبر والجرح لما یندمل والعہد قریب والکلم رحیب والجرح لما یندمل. یہ اس وقت ہوا کہ جب ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت ہوا کہ جب غدیر کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. یہ اس وقت ہوا کہ زخم ابھی رسول کی وفات کا بھرا نہیں ہے. یہ اس وقت کیا گیا کام. تم لوگ کیا اِلَىٰ جَهَةٍ اتَّجَهُوا، یہ تم لوگوں نے کدھر کا رخ کر لیا ہے. وَبِأَيِّ عِمَادٍ اعْتَمَدُوا، تم لوگ کس ستون کی پناہ میں جا رہے ہو. وَبِأَيِّ سَنَدٍ اسْتَنَدُوا، تم کس سند کے اوپر ٹیک لگا رہے ہو. اسْتَبْدَلْتُمْ وَاللَّهِ الذُّنَابَ بِالْفَوَاحِلِ، خدا کی قسم تم نے ان لوگوں کو جو لشکر اسلام میں کہیں کونے میں بیٹھے ہوتے تھے آگے لے آئے ہو. وقت گزر گیا ہے. یہ بی بی نے اس انداز سے خطبہ بیان فرمایا. اور یہ آخری جملہ وَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبِلِكُمْ، یہ جو تم نے نشان لگائے داغا ہے، جانوروں کو داغا جاتا ہے نا لوہا گرم کر کے، پتہ لگا یہ میرا جانور ہے. بی بی فرمائے وَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبِلِكُمْ، تم نے جو داغا ہے نا جس اونٹنی کو، یہ تمہاری اونٹنی نہیں ہے. وَاللَّهِ لَقَدْ لَقِحَتْ، جو تم نے کام کیا ہے نا، جو فتنہ برپا کیا ہے، اس فتنے سے ایک چیز کی ولادت ہوگی. رئیس سما تنتج، انتظار کر لو بہت جلد نتیجہ دیکھو گے. فَاحْتَلِبُوا دَمًا عَبِيرًا طِلَاعَ الْقَعْبِ دَمًا عَبِيطًا، لہٰذا انتظار کرو. تم جس امید پر اس اونٹنی کو اپنے گھر کے دروازے پر باندھا ہے نا، بہت جلد اس سے تم دودھ کے بجائے تازہ سڑا ہوا خون دو گے. فَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبِلِكُمْ، تم نے اپنی اونٹنی پر علامت نہیں لگائی ہے، یہ تمہاری اوقات ہے اور یہ کام تم نے کیا ہے. یہ بی بی کس طرح سے بتا رہی ہیں. فَابْشَرُوا بِسَيْفٍ صَارِمٍ، اب قیامت تک کے لیے ایک تیز دھار چلنے والی تلوار کی خوشخبری میں تمہیں دے رہی ہوں. یاد رکھیے مسلمانوں کے حالات کوئی صحیح وہی ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں، بی بی فَابْشَرُوا بِسَيْفٍ صَارِمٍ، ایک تلوار ہے جو مسلسل چلتی رہے گی. کہیں پر مسلمانوں کے حالات ظہور سے پہلے اچھے ہوں گے نہیں. اسی طرح ذلت، بدبختی، رسوائی میں مسلمان پڑے رہیں گے، کیونکہ جو بیج بویا ہے نا خدا آپ کو عزت دے دے گا. مولانا ہم نے تو کچھ نہیں کیا. کراچی میں جس ڈیم سے پانی آتا ہے وہاں پہ کوئی زہریلا کر دے، ایک آدمی اس ڈیم کو زہریلا کرے گا، پوری کراچی کی بیمار ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. یہ ایک بڑا اس کا ایک فلسفہ نظر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے بی بی. لہٰذا اسی وجہ سے جب جناب سیدہ نے مولا کائنات کو بلایا، جناب امیر المومنین آئے بستر کے پاس شہزادی کے بیٹھے تو دیکھا بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آپ بی بی کو کہتے ہیں نا شہزادی ہماری. تو کل اس پر گفتگو ہوئی لیکن میں مزید آگے بڑھانا چاہتا. کہا کہ ماں یبکی کا یا سیدتی، اے میری شہزادی کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے. جناب سیدہ نے جواب دیا لما تلقی بعدی یا ابو الحسن، اے علی میرے بعد جو امت آپ کے ساتھ کرے گی نا مجھے وہ چیز رلا رہی ہے. اب بی بی کے جسم میں رمق ختم ہو چکی ہے. مولا کائنات جب بیت الحزن سے لے کر آتے تھے نا تو روایت کے الفاظ ساقہا بین یدیہ، آگے آگے چلا کر لاتے تھے، یعنی بی بی کو اپنے سے آگے رکھتے تھے کہ جسم میں اب اتنی رمق نہیں تھی کہ بی بی بغیر سہارے کے چل سکے. ایک دفعہ وہ وقت آیا کہ جب مولا کائنات سے وصیتیں کی، یا علی حنطنی بیل وادفنی باللیل، رات کو قنوت کیجیے گا، رات کو غسل دیجیے گا. اور دیکھیے علی انی طاہرۃ مطہرہ، میں پاک و پاکیزہ ہوں، نجاست کا میری ذات میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ غسل حکم خدا ہے اس لیے میں آپ سے وصیت کر رہا ہوں. ایک دفعہ وہ وقت آیا کہ بی بی حجرے میں گئیں وصیتیں کرنے کے بعد. کہا اسما دیکھو ہم حجرے میں جا رہی ہیں، جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھ لینا رسول کی بیٹی زندہ ہے. جب ذکر کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسن حسین یتیم ہو گئے. میں نے بعض تاریخوں میں پڑھا ہے. اب دیکھیے بی بی کا گھر بہت چھوٹا تھا. جب ماں بستر مرگ پر جا رہی ہے اپنی مرضی سے موت کو گلے لگانے، کیونکہ شہزادی اگر نہیں چاہتی شہزادی کو موت نہیں آتی. یہ معصومین کی خصوصیت ہے، معصومین مرتے ہیں اپنے اختیار سے.
بی بی نے حسن حسین کو باہر بھیجا. بعض علماء نے لکھا ہے گویا کہ یہ کہا کہ جاؤ رسول خدا کی قبر کی زیارت پہ جاؤ، تاکہ بی بی سیدہ کی موت کا منظر حسن حسین نہ دیکھ پائے. میں کہوں گا شہزادی، جیسے دونوں آپ کے شہزادے ہیں نا، یہ امام بنیں گے، جوانان جنت کے سردار ہیں. کتنی محبت ہے حسن حسین سے کہ بی بی نے یہ پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا کہ مرنے کا منظر دیکھیں. مجھے نہیں پتا بی بی اگر کربلا میں ہوتی اور حسین بن علی کی شہادت کا جب منظر فاطمہ زہرا کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی، میں کہوں گا بی بی زینب کس طرح سے برداشت کرے گی. حجرے سے آواز ذکر آنا بند ہوئی، بچے گھر میں آئے، اسما نے کھانا پیش کیا، عصر کا وقت تھا. شہزادوں نے جواب دیا کہ اسما آپ نے کب یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اس وقت کھانا کھایا ہو؟ اسما اپنے آنسوؤں کو پی چکی ہے لیکن چہرے کا رنگ متغیر ہے، سیدہ کا داغ ہے. اسما سمجھ چکی ہے کہ سیدہ شہید ہو گئی. ایک دفعہ بچوں سے چھپانا چاہا، بچوں نے اسما کے چہرے کی طرف دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے، دونوں بچوں نے حجرے کا دروازہ کھولا. دونوں میں سے کسی ایک شہزادے نے اپنے آپ کو ماں کے بدن پر گرا کر کہا کلمینی یا اماں، اے مادر گرامی کچھ تو بات ماں کی آواز نہ آئی. دونوں دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے پاس گئے، امام نے اپنے سروں سے پھینکے، کہا یا تو رسول اللہ ہے، رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. مولا کائنات نے جیسے ہی یہ سنا وہ خوشیاں آ رہی ہے، مولا پر نشایا، پانی کے چھینٹے دے کر ہوش میں لایا گیا. میں کہوں گا یا علی حیدر کرار ہو، صاحب ذوالفقار ہو، ارے فاطمہ کی موت کی خبر کانوں میں آئی، غش کھا کر گر پڑے. ارے کربلا میں آپ کی بیٹی زینب جب بھائی کی خون رات آئی، بچوں سے علی نے کہا کہ بچوں دیکھو بلند گریہ مت کرنا، عجیب مظلومیت ہے، نبی کے نواسے ہیں، نبی کی بیٹی کا سوگ نہیں منا سکتے. رات کا وقت آیا، مولا کائنات نے اسما کو مدد کے لیے بلایا. اسما نے دھیرے دھیرے غسل میں مولا کی مدد کرنا شروع کی. غسل تمام ہوا، مولا کائنات نے بہشتی اور جنتی کفن دیا، مختصر پر جسد مطہر کو رکھا اور ایک دفعہ رخ کیا، یا حسن و یا حسین و یا زینب ہلم تزودوا بامکم. اس جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچے حجرے میں تھے، گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے کہ کہیں آواز دشمنوں تک نہ چلی جائے. میں کہوں گا یا رسول اللہ کہ آپ کی قبر مطہر سے کچھ قدموں کے فاصلے پر واقع ہوا، کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. مختصر پر جسد کو رکھا، ایک طرف سے حسین آئے، دوسرے پہلو سے حسن آئے. یہ میرا دل کہتا ہے کہ زینب نے اپنے چہرے کو ماں کے قدموں سے ملنا شروع کیا، بچوں نے اپنے آپ کو فاطمہ پر گرایا. ایک دفعہ آواز آئی یا علی حسن حسین کو وہ فاطمہ سے الگ کر لو. ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. علامہ مجلسی نے لکھا واللہ لقد انت وحنت وضمت ہما، خدا کی قسم ابھی میں الگ کرنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے دونوں ہاتھ کفن سے نکلے اور فاطمہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور فاطمہ کھینچ کر حسن حسین کو حسن حسین کو جدا کیا گیا، دوبارہ بند کفن باندھے گئے، فاطمہ کو قبر مطہر میں رکھا گیا. عزیزوں میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاؤں، جب 3 ہجری کا واقعہ تھا یا 2 ہجری کا، جب فاطمہ کا بیاہ ہوا، جب فاطمہ کا عقد ہوا، نکاح ہوا، جب فاطمہ رخصت ہوئی، رسول خدا نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، فاطمہ کا علی کے ہاتھ میں لیا، علی کی طرف دیکھ کر کہا یا علی ہذہ ودیعۃ اللہ، علی دیکھو یہ خدا کی امانت ہے. مولا کائنات دفن کے لیے آگے ایک دفعہ فاطمہ زہرا کے جسد مطہر کو اٹھایا، قبر کے پاس آئے، 2 ہاتھ رسول خدا کے قبر سے نکلے. یعنی کیا مطلب یہ علماء نے فرمایا کہ یا علی یہ وہی امانت ہے نا جو میں نے تجھے دی تھی، اب اس امانت کے وصول کرنے کا وقت ہے. رسول خود سے تشریف لائے، فاطمہ کے بدن کو وصول کیا،
لیکن علی رسول سے شرمندہ ہے. ایک جملہ کہا یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنها تجلدی. یا رسول اللہ علی کا صبر ختم ہو گیا. اور ایک جملہ اور کہا یا رسول اللہ زبان حال علی یہ ہے کہ علی آپ سے شرمندہ ہے. لقد اخذت الرحیلہ واسترجعت الودیعہ. یا رسول اللہ یہ وہی امانت ہے جو آپ نے دی تھی, آپ ہی کو لوٹا رہا ہوں. لیکن میں ایک سوال کروں گا مولا سے, میرے مولا اگر رسول نے پوچھ لیا کہ جب یہ امانت دی تھی تو بازو میں شکستہ نہیں تھا, پہلو تو سالم تھا, چہرے پر تماچے کا نشان تو نہ تھا, تو کیا جواب دیں گے؟ بس ایک دفعہ مولا کائنات نے جسد فاطمہ کو رکھا, قبر پر مٹی ڈالی. بس ایک جملہ کہوں آپ سے آخری. عزیزوں, جب تک فاطمہ زندہ تھی علی کھل کے رو نہیں پائے. بچے گھر میں ہوتے تھے, فاطمہ کے سامنے گریا کیسے کرتے. بس ایک دفعہ جب فاطمہ کو قبر میں رکھا, اب علی کے صبر کا بندھن ٹوٹا. ایک دفعہ رسول سے مخاطب ہوئے, یعنی فاطمہ کا غم وہ ہے. مولا کا جملہ ہے ہذہ مصیبت لا عزاء لها. یا رسول اللہ یہ وہ مصیبت ہے جس کی کوئی تسلیت پیش نہیں کر سکتا. اور ایک دفعہ جملہ کہا یا رسول اللہ ہذہ ابنتک الصریقۃ لها. یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے, ارے کتنی جلدی آپ کے پاس آ گئی. اور فرمایا یا رسول اللہ ستنبئک ابنتک بتظاہر امتک علیہا. یا رسول اللہ فاطمہ خود بتائے گی کہ آپ کی امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا. اور اگلا جملہ سنو, فاحفظ السؤال واستخبرها الحال فكم من غريب مبتلج لم تجد الى بسها سبيلا. یا رسول اللہ فاطمہ سے خوب کریت کریت کے سوال کیجیے گا, کتنے ہی غم ایسے تھے فاطمہ اپنے دل میں لے کر چلی گئی, ارے کسی کو نہ بتایا, نہ مجھے بتایا, نہ حسن اللهم الحق محمد وعلى والصحة والسلامة جسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محمد وأهل بيته الطيبين بعد ذلك مجالس کو استقامت بنو کہ حضرت حجت رسول خدا کی کرسی کے لائق بن سکے. بانیان مجلس اس امام بارگاہ کے ٹرسٹی منتظمین سے اور دیگر بانیان مجلس کے حاضرین سے اس مجلس کو قبول فرمائے. اور جو لوگ یہاں پر جو حاجت لے کر ان کو حاجت روا فرمائے. حضرت حجت کے پیچھے دکھ کو دور فرمائے, خوشی عطا فرمائے. حضرت حجت کے قلب مقدس مطہر کے لیے اس مجلس کو پر سے تعزیت اور تسلیت کے باعث قرار دو. ظہور میں تعجیل فرما دو کہ سب عوام کی شامل دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے, حضرت حجت کی تعزیت اور تسلیت کے لیے اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے دعا.